سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا، اپنے اس پروگرام میں ہم نماز سیکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور نماز سے متعلق جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، ہم ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے تاکہ ہم نماز پڑھنا سیکھ سکیں اور نماز کے دوران ہونے والی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور شب جمعہ جو مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ ان کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز جمعہ سے متعلق کچھ باتیں سنی تھی۔ نماز جمعہ کے مسائل کیا ہیں، خطبے سے متعلق کچھ گفتگو سنی تھی، نماز جمعہ کی کچھ شرائط بھی ہم نے سنی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ اہم ترین باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ان کے پاس جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، تیزی کرو، کوشش کرو۔ وذروا البیع، فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، تجارت نہیں کرنی، خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، بلکہ فوراً جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنا شروع کر دینا ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ان کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدنی رضا تاری ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اس کا مطلب کیا ہے خرید و فروخت؟ دیکھیں مدنی رضا، اصل میں جب اذان ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو اذان ہونے کے بعد اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں نماز کی طرف جانا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے نماز میں رکاوٹ ہو، نماز میں تاخیر ہو، کیونکہ لوگ اگر خرید و فروخت میں، تجارت میں مصروف رہیں گے، ٹھیک ہے، لوگ ٹریڈنگ میں مصروف رہیں گے، تجارت میں مصروف ہیں، لین دین میں مصروف ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ نماز جمعہ رہ جائے، نماز جمعہ چھوٹ جائے، ہے نا؟ تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ کام کاج چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، ٹریڈنگ چھوڑ دیں، لین دین چھوڑ دیں اور فوراً نماز کی طرف جانا شروع کر دیں،
ٹھیک ہے. اب نماز کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ غسل کریں, لباس چینج کریں, کپڑے چینج کریں, یہ بھی نماز کی ہی تیاری ہے. یعنی نماز کی تیاری شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے؟ نماز کی تیاری شروع کر دینی ہے, یہ حکم ہے. قرآن نے فرمایا نا وَذَرُ الْبَيْعِ, خرید و فروخت چھوڑ دو. تو اب خرید و فروخت چھوڑ دینا ہے, یعنی جو تاجر ہے نا, جو دکاندار ہے, وہ خرید و فروخت چھوڑ دے. جہاں اس نے نماز جمعہ پڑھنی ہے وہاں کی اذان ہو گئی, اب اسے چاہیے کہ خرید و فروخت چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اور نماز کی تیاری کرے. اسی طرح سے جو خریدنے والا ہے, تو جہاں اس نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے, تو اگر وہاں کی اذان ہو جاتی ہے, اب یہ بھی کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا, کوئی تجارت نہیں کرے گا, بلکہ کیا کرے گا؟ فوراً نماز کی تیاری کرنا شروع کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس آزاد طاری ہے. یوسف بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعے کے دن 2 اذانیں کیوں ہوتی ہے؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے اویس آپ کا, کہ بھائی باقی نمازوں میں تو ایک اذان ہوتی ہے نا, جبکہ جمعہ کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ لیکن ایک نماز وہ بھی ہے جس کے لیے اذان ہوتی نہیں ہے, پتہ ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. نماز جنازہ, یہ جواب درست ہے. ایک اور نماز بھی ہوتی ہے, عید کی نماز. عید کی نماز کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی, اور نماز جنازہ کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی. لیکن نماز جمعہ میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 اذانیں ہوتی ہیں نا. تو اس کی ایک وجہ ہے اویس, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے تو اذان کہہ دی گئی, ٹھیک ہے, اور جب نماز کا وقت ہونے والا ہے نا, اب خطبہ ہونے والا ہے, تو اب دوبارہ سے اذان کہی جاتی ہے. کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں نا, کہ بھئی لوگ بھول گئے ہوں کہ یار اذان چلے, ابھی تو اذان ہوئی ہے نا, میں چلا جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. پیارے بچوں, آپ بھی غور کریں, اذان ہو گئی, آپ نے کہا میں ابھی جاتا ہوں نماز پڑھنے, یہ کام کر لوں, ہوم ورک کر لوں, کھانا کھا لوں, یہ کام کر لوں, اپنی مصروفیات, فلاں چیز لے کر آ جاؤں, ٹھیک ہے, یا اس کو یہ بتا دوں, اس سے یہ پوچھ لوں وغیرہ. لیکن آپ کی اسی ایکٹیویٹی میں, اسی کام میں, اسی مصروفیت کے اندر جماعت کا ٹائم چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار ابھی تو اذان ہوئی تھی, پتہ ہی نہیں چلا, ایسے کہتے ہیں نا. تو بعض اوقات انسان مصروف ہو جاتا ہے, اس کی توجہ نہیں رہتی. تو جب ایک اذان ہو گئی ہے تو اب دوسری اذان اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ جو مصروف لوگ ہیں وہ کیا کریں, وہ آ جائیں جلدی, ٹھیک ہے, وہ آ جائیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں, اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں. اب تک جو نہیں آیا وہ بھی, اس لیے 2 اذانیں کہی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیر رضا طاری ہے. آپ نے کہا خرید و فروخت چھوڑ دیں, پہلی اذان کے وقت خرید و فروخت چھوڑنی ہے, دوسری اذان کے وقت. بھئی قرآن نے تو کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. یہاں پر اذان سے مراد پہلی اذان. کون سی اذان ہے؟ پہلی اذان. جی ہاں, یعنی جیسے ہی فرسٹ اذان, پہلی اذان کہی جاتی ہے, فوراً کام کاج, خرید و فروخت, تجارت سب چھوڑ دینا ہے اور نماز کی تیاری کرنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد پہلی اذان ہے, نہ کہ دوسری ہے. یعنی کوشش کریں کہ دوسری اذان جو ہے نا آپ کو مسجد میں ملے, دوسری اذان مسجد میں ملے, کیونکہ اس کے فوراً بعد خطبہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھی جاتی ہے, تو اسی لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی, میرا نام محمد عمر آزاد طاری ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں جلدی جانے کا کیا؟ سیاست سے تجارت تک, سب سے پہلے گھبرانا نہیں, تعلیم سے معیشت تک, آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں, صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک, کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। ज्यादा सवाब होता है? हाँ बिल्कुल भाई, सवाब होता है। बल्कि प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जुमा की नमाज के लिए जल्दी जाने का तो हमारे बुजुर्गों का ऐसा मामूल था। किताबों में लिखा है कि पहले के ज़माने में जब जुम्मा का दिन होता था ना, फजर के टाइम पर लोग निकल जाते थे। नहीं, फजर की नमाज से पहले जामा मस्जिद में। भाई कहाँ जा रहे हैं? जामा मस्जिद में जा रहे हैं। लालटेन उठाई हुई है। लालटेन समझते हैं क्या होती है? लालटेन है लाइट जिसके अंदर मोमबत्ती होती है, जो पहले के ज़माने में। हाँ, यानी वो एक जो है लालटेन बनी होती है, उसमें आग जल रही होती है, छोटी सी लाइट, बिल्कुल छोटी सी लाइट होती है, आग जल रही होती है, वो तेल से जलती है। ठीक है, तो पहले ज़माने में चूंकि बिजली वगैरह का इतना दौर नहीं था ना, तो वो रोशनी के लिए इस तरह से एहतमाम करते थे। तो वो लालटेन लेकर जो ना निकल जाते थे रात को, फजर की नमाज से पहले निकल गए। भाई कहाँ जा रहे हैं? जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए फजर से पहले निकल जाते थे। है ना हैरत की बात मदनी? और वो बस जा कर ना वहाँ बैठ जाते थे मस्जिद में और इंतज़ार करते थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। है ना? तो उनको पता था कि जुमा की नमाज के लिए जल्दी आने का कितना सवाब। बल्कि हदीसों का मजमून है जो पहले आता है, यानी 3, 4, 5 तरीके से इसकी पूरी डिटेल बयान की गई कि पहली साथ में जो आए उसको ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है, दूसरी साथ में जो आए उसको गाय जो है सदका करने का सवाब मिलता है, इसके बाद वाले को मेंढा सदका करने का सवाब मिलता है, उसके बाद वाले को मुर्गी जो है वो सदका करने का सवाब मिलता है, उसके बाद वाले को अंडा खैरात करने का सवाब मिलता है। देखिए सवाब कम होता चला जा रहा है। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाए ना मिंबर पर, यानी इमाम खुतबे के लिए आ जाए, तो अब फरिश्ते क्या करते हैं? अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो अब उनका नाम उसमें लिखा नहीं जाता है। जो देर से आ रहे हैं ना खुतबे के टाइम पर, जैसे पिछले एपिसोड में आपने पूछा था प्रोग्राम में, एक नमाजी जो है उस वक्त आता है जबकि खुतबा हो गया है ना, और अब नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इमाम के साथ जमात में शामिल तो हो गया, खुतबा सुना नहीं, तो अब वो बहुत बड़े सवाब से महरूम रह गया ना। तो जो लोग खुतबे से पहले आ जाते हैं उनको बहुत सारा अजर व सवाब मिलता है। फरिश्ते उसका नाम अपने रजिस्टर में भी लिख देते हैं, है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सवाब अल्लाह पाक अता फरमा रहे जो जल्दी जाता है। तो कोशिश करें कि इमाम साहब जो बयान कर रहे होते हैं ना, मस्जिद में जाकर बयान सुने, खुतबा सुने, फिर नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद जुमा की नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं? सलातो सलाम पढ़ते हैं ना, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं ना।
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن سارے لوگ مل کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. تو کوشش کریں جمعہ کی نماز پڑھیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں, تو انشاءاللہ بہت سارا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر ہم وہاں سے اٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ادا کی تھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا, کتنی نمازوں کا تحفہ ملا تھا؟ کتنی نمازوں کا ملا تھا؟ 50 نمازوں. کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں. لیکن ہم تو 50 نہیں پڑھتے, کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو 50 کیوں نہیں پڑھتے اور 5 کیوں پڑھتے ہیں, یہ کون بتائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان کو 50 نمازوں کا بولا تھا. تو حضور جب واپس آئے تو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے, تو انہوں نے کہا کہ میری امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ یاد کریں نا, اویس یاد کریں کہ جبریل علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام تھے یا عیسیٰ علیہ السلام تھے؟ تھوڑا یاد کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بھائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. کون سے نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے چھٹے آسمان پر. کیا کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور کم کروا کر لے آئیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں, کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 45. کتنی کم ہو گئیں؟ 5 کم ہو گئی. کتنی رہ گئیں؟ 45 رہ گئیں, 45 رہ گئیں. پھر آئے, پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا یہ بھی اتنی بھی نہیں, یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, 45 بھی. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. پھر وہاں سے کتنی کم ہو گئی؟ 5 کم ہو گئی. اب کتنی رہ گئی؟ 40. یوں کر کے 5 کم ہوتی رہی اور آخر میں کتنی بچ گئیں؟ 5 بچ گئی. آپ ذرا سوچیں پیارے بچوں, اگر یہ نمازیں کم نہ ہوئی ہوتی ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی؟ 50 نمازیں پڑھنی پڑتی. کیسے پڑھتے ہم, ہے نا؟ 50 نمازیں ہم کیسے پڑھتے؟ لوگ بچارے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہے نا؟ کتنی یعنی کہ بد نصیبی کی بات ہے, لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. 50 نمازیں کیسے پڑھتے؟ اور یہ 50 سے 5 نمازیں کیسے ہوئی تھی؟ کس کے وسیلے سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر وسیلہ نہ ہوتا, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہوتا تو پھر 50 سے 5 نمازیں بھی نہ ہوتی, بلکہ کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی؟ 50 نمازیں پڑھنی پڑتی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کیسے ملے؟ یہ اچھا سوال ہے یار مدنی رضا آپ کا. دیکھیں اصل میں اس کے پیچھے ہمارا ایک عقیدہ ہے, اسلام کا ایک عقیدہ ہے. وہ یہ کہ اللہ پاک کے جو نبی ہیں نا, یہ غور سے سننا ہے پیارے بچوں, اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا وہ زندہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ان کا انتقال تو ہو گیا, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, ان کا انتقال تو ہو گیا, لیکن اللہ پاک ان کی روح کو ان کے جسم میں دوبارہ داخل کر دیتا ہے, اور اللہ پاک پھر دنیاوی زندگی کی طرح ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. جب چھٹے آسمان پر پہنچے
وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. تو اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو 50 سے 5 نمازیں کیسے ہوتی, ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تھا جس کی برکت سے اللہ نے 50 سے کتنی نمازیں کر دی؟ 5. لیکن ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, وہ یہ کہ بھئی 50 سے 5 نمازیں تو ہو گئیں لیکن ثواب کم نہیں ہوا. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی, ہماری بات بدلتی نہیں ہے, ہم نے آپ پر نمازیں تو 50 فرض کی تھی لیکن ہم نے آپ پر نمازیں 50 سے کم کر کے کتنی کر دی؟ 5 کر دی. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی, میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ ہم نمازیں 5 پڑھیں لیکن کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. تو پیارے بچوں, الحمدللہ یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جمعہ کی نماز سے متعلق چل رہا ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, آپ کا سوال کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں ادا فرمائی, یہی سوال تھا آپ کا. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, اللہ پاک نے آپ پر نمازیں فرض کی. اس کے بعد جب اب آئے نا تو تقریباً اس کے بعد 11 سال 6 ماہ یعنی 11.5 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں. 20,000 نمازیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. تو پیارے بچوں, یہ پیاری بات یاد رکھنے کی ہے. یوسف بھائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے جمعہ ادا فرمائے؟ عمر, آپ کے سوال کا جو جواب ہے نا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرآت المناجیح میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے. دیکھیں, ہمارے صحابہ کرام نے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کیا, اس کو بھی شمار کیا, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, آپ کی عبادت کو بڑے غور سے وہ دیکھا کرتے تھے اور اس کی برکتیں حاصل بھی کیا کرتے تھے, اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.